میں ہوں معاذ خان، آپ دیکھ رہے ہیں نالج از لائٹ۔ ملاسکرت کتنی خونریز جنگ تھی اور روم کے شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجس کے ساتھ عصر حاضر میں موجود کس ملک کے سپاہی تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ملاسکرت کی ایک مختصر سی جھلک لیکن تاریخ کے حوالے سے اہم معلومات میں آپ کو بتاؤں گا۔ لوگوں نے اس متعلق بہت سی ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ میں اس ویڈیو میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی معلومات پر اکتفا کروں گا جو کہ مختصر مگر پر اسرار ہے۔ ویسے تو رومی اور سلجوقی فوجوں کے درمیان بہت سے خونریز معرکے ہوئے ہیں، لیکن ملاسکرت کا معرکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی موجود تھے۔ ڈومانوس ڈیوجس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھی۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شامل تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 35,000 رومی اور 15,000 دوسرے جنگجو جو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب لگانے والے، 2 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1000 روزجاری، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینے، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس ڈیوجس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی ان علاقوں کو اپنے بطریقوں کو جاگیروں میں دینے کا اعلان کر دیا تھا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائے تو وہ یک بارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی قعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہو اور آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو تو آپ عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو حق آلود کر کے برگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے ان کی مدد فرمائی۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار ڈومانوس ڈیوجس گرفتار ہوا۔ اس سے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس سے 3 کوڑے مارے اور پوچھا اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے ان کو کہا میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کر دے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کرے گا۔ الپ ارسلان نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دو اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ لہٰذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرافیہ فدیہ لے کر اس سے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اس سے پینے کے لیے مشروب دیا اور سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا۔ سلطان نے ازراہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زاد راہ خرید سکے۔ الپ ارسلان کا ایک مختصر لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس ڈیوجس کے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے روم کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائے کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولے ہل گئی۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادی خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بتدریج کمزور کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم سلطنت کا خاتمہ ہوا اور سلطنت عثمانیوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔